سلطان محمود غزنوی 971 میں پیدا ہوئے۔ اس کے والد کا نام سبکتگین تھا۔ اس نے بچپن میں ہی فوجی تربیت مکمل کی اور 7 سال کی عمر میں اس نے اپنے والد کے ساتھ کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ اپنی بیماری کے دوران سبکتگین نے اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو غزنی کا حکمران مقرر کیا، لیکن سبکتگین کی موت کے بعد محمود نے اپنے چھوٹے بھائی سے تخت چھین لیا اور وہ خود 997 میں تخت پر بیٹھا۔ اس وقت محمود غزنوی کی عمر محض 26 سال تھی۔ فتوحات کا جذبہ ان کی فطرت میں تھا۔ وہ شروع ہی سے دلیر، عظیم، منتظم، انصاف پسند اور تعلیم و فن کے دلدادہ تھے۔ محمود غزنوی نے برصغیر پاک و ہند پر 17 مرتبہ حملہ کیا اور اس کے سومنات مندر پر حملہ تاریخی واقعات میں سے ایک ہے۔ وہ اپنے تمام عملوں میں کامیاب ہوا، لیکن وہاں مستقل حکومت قائم نہیں کر سکا۔ 1021 میں محمود غزنوی نے سومنات کے مندر پر حملہ کیا۔ یہ مندر گجرات کے کاٹیا واڑ کے ساحلی علاقے میں واقع تھا۔ لفظی طور پر سومنات کا مطلب ہے چاند کا دیوتا۔ مندر میں شیو جی کی ایک بڑی مورتی تھی۔ جب محمود غزنوی نے سومنات پر حملہ کیا تو ہندوؤں نے شروع میں مزاحمت نہیں کی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جو بھی سومنات پر حملہ کرے گا اسے شیو جی خود تباہ کر دیں گے۔ لیکن پھر انہوں نے مسلم فوجوں کے خلاف سخت مزاحمت کی۔ کئی دنوں تک جنگ جاری رہی اور آخرکار مسلمانوں نے سومنات پر قبضہ کر لیا۔ ہندو مت میں شیو جی کو تمام دیوتاؤں میں سب سے اہم اور عظیم تصور کیا جاتا ہے۔ سومنات کی فتح کے بعد بہت سے ہندو محمود غزنوی کے پاس آئے اور ان سے شیو جی کی مورتی نہ توڑنے کی درخواست کی۔ انہوں نے اس بت کے وزن کے برابر زیورات پیش کیے۔ اس کے جواب میں محمود نے جواب دیا، محمود بت توڑنے والا ہے، بت پروش نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ محمود غزنوی نہ صرف ایک اچھے حکمران تھے بلکہ انہیں فنون، سائنس اور ثقافت میں بھی بہت دلچسپی تھی۔ وہ خطاطوں کا احترام کرتا تھا اور انہیں اپنے دربار میں مدعو کرتا تھا۔ اس نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور انعام دیا۔ ان کے دور حکومت میں غزنی تعلیم اور فنون کا مرکز بن گیا۔ اس نے اپنی سلطنت میں بہت سی اسکول اور مدارس قائم کیے اور بہت سی مساجد اور خانقاہیں تعمیر کیے۔ اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کے لیے غزنی میں ایک یونیورسٹی قائم کی گئی۔ ان کے دور حکومت میں غزنی میں بہت سے نامور شاعر، مورخ، سائنسدان، ریاضی دان، نجومی اور طبیب تھے۔ البیرونی بھی محمود غزنوی کے درباریوں میں سے ایک تھا، جو ایک مشہور ریاضی دان، سائنسدان، مورخ اور ماہر فلکیات تھے۔ سنسکرت اور ہندی مضامین پر بھی ان کی بڑی عبور تھی۔ انہوں نے مختلف لائبریریاں قائم کیے جن میں کتابوں کا نادر ذخیرہ موجود تھا۔ ان کے دور حکومت میں بہت سے عجائب گھر قائم ہوئے جن میں قیمتی آثار محفوظ تھے۔ سلطان محمود غزنوی کا انتقال 1030 میں ہوا۔ محمد غوری کا اصل نام معز الدین سام تھا، لیکن وہ شہاب الدین محمد غوری کے نام سے مشہور تھے۔ وہ افغانستان کے ایک علاقے غور میں پیدا ہوئے۔ غور ایک پہاڑی علاقہ ہے جو غزنی اور ہرات کے درمیان واقع ہے۔ سلطان محمود غزنوی کی وفات کے بعد غوری خاندان نے غزنی پر کئی بار حملہ کیا اور بالآخر اس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ غزنوی سے لے کر برصغیر تک شہاب الدین محمد غوری کا راج رہا۔ وہ سلطان محمود غزنوی سے بہت متاثر ہوا اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے برصغیر کو فتح کر کے ایک مسلم ریاست قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ محمد بن قاسم اور سلطان محمود غزنوی کے بعد محمد غوری تیسرے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے برصغیر پر حملہ کیا اور اس کے مختلف حصوں کو فتح کیا۔ غزنوی کے بعد شہاب الدین غوری نے ملتان سے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ 1175 میں شہاب الدین محمد غوری نے ملتان پر قبضہ کیا اور اسی سال اچ کو فتح کیا۔ 1178 میں اس نے سندھ اور گجرات کو فتح کیا۔ 1169 میں پشاور اور وہاں اپنی فوجی ہیڈ کوارٹر قائم کیا اور پھر غزنوی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے آگے بڑھے۔ محمد غوری نے 1181 میں پہلی بار پنجاب پر حملہ کیا اور غزنوی حکمران خسرو ملک کے بیٹے ملک شاہ کو ارغمال بنا لیا۔ محمد غوری نے 1184 میں سیالکوٹ پر قبضہ کیا۔ اس نے 1186 میں دوبارہ پنجاب پر حملہ کیا اور لاہور کا محاصرہ کیا۔ خسرو ملک سلطان محمد غوری کی افواج کے حملے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ آخرکار سلطان محمد غوری نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ پنجاب کی فتح نے محمد غوری کے لیے برصغیر کے دیگر علاقوں کو فتح کرنے کی راہ ہموار کی۔
اس زمانے میں پرتھوی راج چوہان دہلی اور اجمیر کا راجا تھا۔ محمد غوری نے 1191 میں قلعہ سرہند کو فتح کیا۔ جب پرتھوی راج چوہان کو یہ خبر ملی تو اس نے اپنے فوج کے ساتھ قلعہ واپس لینے کے لیے کوچ کیا۔ دریا میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ اس میں ٹہرین کی پہلی جنگ میں محمد غوری کو شکست ہوئی اور پرتھوی راج چوہان نے قلعہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ٹہرین کی پہلی جنگ میں شکست کے بعد محمد غوری نے غزنی میں اپنی فوج کو منظم کرنا شروع کیا۔ وہ اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے جل رہا تھا۔ 1192 میں سلطان محمد غوری نے اپنی فوج کے ساتھ برصغیر کی طرف کوچ کیا۔ ٹہرین کی دوسری جنگ میں پرتھوی راج چوہان مارا گیا اور اس کی فوج کو شکست ہوئی۔ 1194 میں محمد غوری نے کنوج پر حملہ کیا اور اس کے حکمران راجا جے چند کو شکست دی۔ اس طرح برصغیر میں غوری خاندان کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی۔ شہاب الدین محمد غوری نے کئی علاقے فتح کیے۔ اس کی سلطنت جنوب میں غور سے لے کر مشرق میں بنگال تک پھیلی ہوئی تھی۔ محمد غوری نے اپنا غلام قطب الدین ایبک کو اپنا نائب مقرر کیا اور غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ غزنی واپسی پر ان کے قافلے نے سواؤ کے قریب دماغ میں آرام کیا، جو موجودہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر جہلم کے قریب ہے۔ انہیں 15 مارچ 1206 کو نماز عصر کی ادائیگی کے دوران قتل کر دیا گیا۔